ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخمومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ برد شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وصي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالی کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اکٹھا ہونے کا موقع دیا. ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. جناب عالی، ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جو آج کے دن ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بدکور انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں کو عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. ہم وہ صلاۃ کے بعد عالی وقار دوست و بزرگوں موقع کی مناسبت سے مقتدائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جناب عالی، آپ نے گزشتہ سال واقعہ کربلا سماعت فرمایا، اور جہاں گزشتہ سال واقعہ کربلا کو اختتام کیا، اس سال وہیں سے دوبارہ آگے آغاز کیا. اس سال پہلے جمعے آپ نے سماعت کیا کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے بھائی حضرت عقیل نے اپنا پورا گھرانہ سرکار علیہ السلام کے دین کے لیے اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ناموس کے لیے قربان کیا. دوسرے جمعے آپ نے سماعت کیا حضرت امام مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے بیٹوں نے، امام حسین علیہ السلام کے بھتیجوں نے
رسول اللہ کے دین کے لیے اور اپنے چچا امام مولا حسین علیہ السلام کی ناموس کے لیے قربانی دی۔ آپ نے سنا حضرت عبداللہ بن حسن نے اپنی جان کا نذرانہ مولا حسین علیہ السلام کے لیے پیش کیا۔ آپ نے سنا حضرت قاسم بن حسن نے اپنی جان کا نذرانہ رسول اللہ کے دین کے لیے اور اپنے چچا کی ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مولا حسن مجتبیٰ کے دو اور شہزادے حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عمر بن حسن نے اپنی جان کا نذرانہ بھی رسول اللہ کے دین کے لیے اور اپنے چچا کی ناموس کے لیے دیا۔ جناب عالی جب سن 61 ہجری میں محرم الحرام کے مہینے میں رسول اللہ کے دین کے لیے خون کی ضرورت تھی، جانوں کی ضرورت تھی، رسول اللہ کے دین کے لیے اگر کسی نے قربانی دی تو سن 60 ہجری میں رسول اللہ کے خانوادے نے قربانی دی۔ رسول اللہ کے حسب نسب نے اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دی۔ سن 60 ہجری ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ جناب عالی حضرت مولا حسن کے بیٹے رسول اللہ کی ناموس پر اپنی جانوں کو قربان کر دیے ہیں۔ اب باری آئی تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھ کر اپنے سر کو جھکائے کوفہ کی سرزمین کربلا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے اپنے چہرے کو اٹھایا تو مولا حسین علیہ السلام نے دیکھا آپ کے حقیقی بھانجے حضرت اون بن عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار، آسان کر دیا جائے حضرت اون بن زینب سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت محمد بن زینب سلام اللہ تعالی علیہا اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے امام عالی مقام کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ سن 61 ہجری ہے، جناب عالی محرم الحرام کا مہینہ ہے، واقعہ کربلا ہے، قیامت صغریٰ ہے۔ امام عالی مقام کے بھانجے آج اپنے ماموں حضور کے لیے اور اپنے آقا مولا رسول اللہ کے دین کے لیے آج جان قربان کرنے کو اور جانے لینے کو تیار ہے۔ جناب عالی جب امام عالی مقام نے اپنے بھانجوں کو دیکھا تو اپنے بھانجوں سے فرمایا کہ اے میرے بھانجو، اے اون محمد، میں تمہیں کربلا کی سرزمین پر اس لیے تو نہیں لایا، میں تمہیں یہاں تمہارے سینوں پر تیر تلوار نیزے لگتے ہوئے اور تمہارے سینوں پر جب تیر تلوار نیزے لگے اور تمہارے جسم اچھلے، تمہارے جسم کو اچھلتا ہوا دیکھنے نہیں آیا۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اے میرے بھانجو، تم اپنی ماں کے پاس واپس چلے جاؤ، میں تمہیں یہاں خون ریزی میں رنگین ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسین کے حقیقی مانجے حضرت اون محمد عرض کرتے ہیں، اے مامو حضور، ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کی ناموس کے لیے جان لینا بھی جانتے ہیں اور جامع شہادت نوش کرنا بھی جانتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ آپ کے بھانجے عرض کرتے ہیں، مامو حضور وہ دیکھیں، آپ کی بہن ہماری ماں ہماری رات تلک رہی ہے، وہ بھی اجازت کی خواہش مند ہے، اجازت دیجیے۔ جناب عالی مولا حسین نے اپنی اس بہن حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا سے فرمایا، اے زینب، میں کیسے اپنے بھانجوں کو خون میں بہتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، میں کیسے اپنے بھانجوں کے سینے میں تیر تلوار نیزے چلتے ہوئے
ہوئے دیکھ سکتا ہوں، زینب میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا بطول زہرا کی شہزادی عرض کرتی ہے کہ اے بھائی، روز محشر کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ اس روز محشر کے میدان میں اگر میری ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بطول زہرا کی ذات نے مجھ سے سوال کر دیا، اے زینب، جب ہدیے دینے کی باری آ رہی تھی، جب تحفے دینے کی باری آ رہی تھی، جب نذرانے پیش کرنے کی باری آ رہی تھی، میرے بابا رسول اللہ کے دین کو نذرانوں کی ضرورت تھی، ہدیوں کی ضرورت تھی، تحفوں کی ضرورت تھی۔ یہ ہدیے، یہ نذرانے، یہ تحفے جو ہیں یہ جسموں کی صورت میں چاہیے تھے، یہ زندگیوں کی صورت میں میرے بابا رسول اللہ کے دین کو چاہیے تھے۔ اے میری شہزادی زینب، تو نے کیا ہدیہ پیش کیا، تو نے کیا تحفہ دیا، تو نے میرے بابا رسول اللہ کے دین کے لیے کیا نذرانہ پیش کیا؟ تو اے مولا حسین میرے بھائی، مجھے بتائیں میں اپنی ماں سیدہ کائنات کو روز محشر کیا جواب دوں گی؟ میں نے کیا نذرانہ پیش کیا؟ میں نے کیا رسول اللہ کے دین کے لیے تحفہ دیا؟ میں نے کیا اپنے نانا کے دین کے لیے ہدیہ دیا؟ اے میرے بھائی، یہ میرا ہدیہ ہے، یہ میرا حقیر سا تحفہ ہے، حقیر سا نذرانہ محمد کی صورت میں ہے، اسے آپ رسول اللہ کے دین کے لیے قبول کر دیجئے۔ اے مولا حسین، اگر ہمارے نانا رسول اللہ نے مجھ سے روز محشر سوال کر دیا کہ اے میری بھانجی زینب، میرے دین کو جب خون کی ضرورت تھی، میرے گلشن کو جب خون کی ضرورت تھی، خون سے میرے دین کے گلشن کو تازگی ملنی تھی، تو نے کیا ہدیہ پیش کیا؟ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اے میرے بھائی، میرا یہ حقیر سا نذرانہ، حقیر سا تحفہ قبول کر دیجئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں بھانجوں کو سینے لگایا اور آپ رونے لگے، رو کر آپ اپنے بھانجوں کو رخصت کرتے ہیں۔ جناب عالی سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا جانتی تھی آج میرے لخت جگر جو ہیں وہ یزیدی باطلوں کے سپرد ہونے جا رہے ہیں، آج کے بعد میرے بچوں سے میری ملاقات پھر کبھی نہیں ہوگی، لیکن سیدہ زینب نے رسول اللہ کے دین کے لیے اپنی کائنات کو قربان کیا۔ جناب عالی جب اون محمد سنہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا کی سرزمین پر آئے تو اون محمد چیخ و پکار کے اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ہم کون ہیں؟ اے لوگوں، میرا نام محمد بن عبداللہ بن جعفر تیار ہے، میرا نام اون بن عبداللہ بن جعفر تیار ہے، میرا نام محمد بن عبداللہ بن جعفر تیار ہے۔ اے لوگوں، ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں، اے لوگوں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہمارا نانا حیدر کرار ہے، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، آؤ ہم رسول اللہ کے دین کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ جناب عالی سنہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا جب پیش آیا، محرم الحرام کے مہینے میں اون محمد جب میدان میں آئے، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جناب عالی کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر میں کل بھری مچ گئی کہ آج کون شاہ سوار آ چکا ہے، نہ دیکھتے بس رسول اللہ کے دین کے لیے یزیدیوں کو فنا فی النار واصل جہنم کرتے چلے جاتے۔ آخر کب تک اون محمد اکیلے مقابلہ کرتے جناب عالی رسول اللہ کے دین کے لیے اور اپنے ماموں کی ناموس کے لیے؟ حضرت اون محمد نے
جام شہادت نوش کی، جب اون محمد نے جام شہادت نوش کی، اس وقت مولا حسین علیہ السلام اون محمد کے جسموں کو حسینی خیمے کی جانب لا کر رکھتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں، اے میری زینب، رب کی بارگاہ میں اگر کوئی قربانی پیش کرتا ہے، اے زینب کسی کو نہیں پتہ چلتا کس کی قربانی رب نے قبول کی ہے، کس کی رب نے قبول کی ہے، کس کی رب نے تدکار دی ہے، اے زینب پتہ نہیں چلتا، لیکن زینب تم نے جو رب کی بارگاہ میں قربانی دی ہے اس کا قربانی کو رب نے قبول نہیں مقبول بنا دیا ہے، رب نے اپنی بارگاہ میں تمہاری قربانی کو منظور کر لیا ہے۔ سیدہ زینب جناب عالی جب اپنے شہزادوں کے جسموں کے پاس آئی، سیدہ زینب پر ایسی غشی طاری ہوئی کہ آپ اپنے شہزادوں کے جسموں پر گر گئی۔ پھر سیدہ زینب جو ہیں آسمان کی جانب دیکھ کر پروردگار سے ہم کلام ہوتی ہے اور پروردگار سے عرض کرتی ہے کہ اے پروردگار، یہ میری قربانی تھی جو میرے بس میں تھا، میں نے وہ رسول اللہ کے دین کے لیے پیش کیا، تو میری قربانی کو قبول فرما۔ سیدہ زینب چشم فلک کی جانب دیکھ کر پروردگار سے ہم کلام ہو کر عرض کرتی ہے کہ اے پروردگار، جس میں تو راضی ہے اس میں میں زینب راضی ہوں۔ جناب عالی جب مولا حسین علیہ السلام کے نواسا مولا حسین علیہ السلام کے بھانجوں نے جام شہادت نوش کی، پھر جناب عالی اب لڑنے کے لیے کوئی بچا نہیں ہے سوائے حضرت علی اکبر کے۔ جناب عالی حضرت مولا حسین علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اپنی جبین بے نیاز، جبین اقدس کو، جبین انور کو رب کے آگے جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رب سے مولا حسین ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب جبین بے نیاز کو وہ حسین جھکاتا ہے جو رب سے ہم کلام ہوتا ہے، جب جبین بے نیاز، جبین انور کو مولا حسین اٹھاتے ہیں، رب سے رجوع کر کے، رب سے راز و نیاز کی گفتگو کر کے جب مولا حسین جبین اقدس کو بلند کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عباس بن مولا کائنات مولا علی آپ کی خدمت میں کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے آقا و مولا۔ جناب علی جملہ تو سنیں، حضرت عباس مولا حسین کے بھائی ہیں، لیکن حضرت عباس علمدار کا جملہ سنیں، اے میرے آقا و مولا، اپنے اس غلام کو بھی اجازت دیجیے، یہ غلام بھی رسول اللہ کے دین کے لیے، اپنے آقا و مولا کی ناموس کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے۔ حضرت عباس علمدار کو مولا حسین نے اجازت نہ دی۔ اے عباس، تجھے کیسے اجازت دوں، تجھے کیسے جانے دوں؟ نہ آقا و مولا آج اجازت دیجیے، رسول اللہ کے دین کے گلشن کو ہمارے خون کی تازگی کی ضرورت ہے، ہمارے خون سے رسول اللہ کے گلشن میں تازگی آ جائے گی، آج اس تازگی کی ضرورت ہے۔ اے میرے آقا و مولا مجھے اجازت دیجیے۔ جناب عالی تاریخ میں لکھا، مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کے سر مبارک کو اپنے سینے لگایا اور کافی دیر مولا حسین نے حضرت عباس علمدار کے سر کو اپنے سینے سے لگاتے رہے اور مولا حسین کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ آنسو موتیوں کی صورت میں آپ کے رخسار پر پڑتے ہیں اور گرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آنسو کچھ محبت کے ہیں، کچھ درد، دکھ، درد اور تکلیف کے ہیں۔ مولا حسین حضرت عباس علمدار سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عباس کیا کرو، مشیت الہی ہی یہی ہے، کیا کرو؟ عباس رب کی رضا اسی میں ہے، اور عباس جس میں رب کی رضا ہے
ہے اس میں حسین کی رضا ہے۔ حضرت عباس علمدار یزیدیوں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو حضرت عباس علمدار کی نگاہ ساقی کوثر کے شہزادے اور شہزادیوں پر پڑتی ہے۔ آمینہ کے لال کی شہزادے اور شہزادیوں کو جب حضرت عباس علمدار پانی سے بھیگتا ہوا پانی سے بہتا ہوا دیکھتے ہیں، حضرت عباس علمدار سے رہا نہیں جاتا۔ حضرت عباس علمدار سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا حضرت علی اصغر علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں دف ہے ہم لوگوں پہ، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بچے پیاسے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بچے پیاس کے مارے بھڑک رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار فرماتے ہیں اے رسول اللہ کے شہزادوں اور شہزادیوں، عباس جو ہے تمہارے لیے پانی لائے گا۔ جب حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا یہ سنتی ہیں حضرت زینب کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ حضرت زینب فرماتی ہیں اے میرے بھائی عباس، کیا یزیدی فوج جو فولاد کی دیوار بن کے میرے فرات کے کنارے کھڑی ہے اس فولاد کی دیوار کا اکیلے مقابلہ کر لو گے؟ حضرت عباس علمدار فرماتے ہیں اے زینب کیا معلوم نہیں میں حیدر کرار کا لخت جگر ہوں، میرے اندر حیدر کرار کی قوت ہے، میری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ جناب عالی حضرت عباس علمدار جو ہیں میرے فرات کی جانب آتے ہیں، اتمام حجت کے لیے یزیدیوں کو خطبہ دیتے ہیں کہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو روز محشر رسول اللہ سے کہیں انہوں نے تو ہم سے پانی مانگا ہی نہیں، ہمیں تو بتایا ہی نہیں یہ لوگ کون تھے۔ جناب عالی حضرت عباس علمدار نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اے کوفیو اے شامیو میرے خطبے کو سماعت کرو، اے کوفیو اے شامیو اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ سے شرم اور حیا کرو۔ کتنا بڑا جملہ ہے، رسول اللہ سے شرم و حیا کرو۔ اے کوفیو اے شامیو تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن پر ابھی بھی توبہ کے دروازوں کو بند نہیں کیا گیا، تم میں سے یزیدیو اے کوفیو اے شامیو بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا حضرت عباس علمدار کی اس بات سے کہ وہ لوگ جو تھے یزیدیوں میں اکثریت کی تعداد ایسی تھی جن پر توبہ کے دروازوں کو رب نے بند کر دیا تھا، اور بعض ایسے تھے جن کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس علمدار فرماتے ہیں اے یزیدیو تم لوگ دیکھو تو صحیح، رسول اللہ کے فرزند کو تم نے کوفے بلایا، رسول اللہ کے شہزادوں اور شہزادیوں پر تم نے پانی بند کیا، رسول اللہ کے شہزادوں کے قاتل تم ہو، تم کر کیا رہے ہو؟ جناب عالی لعین ذلیل خنزیر ابن سعد کا خط آتا ہے، حکم آتا ہے عمر بن سعد کا کہ میرے فرات کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ۔ میرے فرات کے ارد گرد کھڑے ہو جانے کے بعد عباس پانی لے جانے میں کامیاب نہ ہو جائے، پانی کے ایک بوند بھی عباس تک نہ پہنچ جائے۔ جناب عالی کوفی کہنے لگے، یزیدی کہنے لگے، شامی کہنے لگے عباس یہ میرے فرات تو ایک مقام پر ہے، اگر عباس پوری روئے زمین پر پوری کائنات کی زمین پر رب پانی کر دیتا ہم تب بھی تمہیں پانی کی ایک بوند بھی نہ دیتے۔ جب حضرت عباس علمدار نے یہ سنا مولا علی کے شیر کو جلال آیا، جب مولا کائنات مولا علی کے شیر کو جلال آیا، حضرت عباس علمدار نے حملہ کرنا شروع کیا۔ ایسے حملہ کیا تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں لکھا یزیدی لشکر میں کل بلی مچ گئی، لاشوں پر لاشیں گرنے لگی۔ حضرت عباس کی صورت میں کہہ خدا یزیدیوں پر نازل ہوا، حضرت عباس کی صورت میں یزید
یزیدیوں پر جو ہے عذاب خدا نازل ہوا. حضرت عباس علمدار یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نہر فرات پہنچے. نہر فرات سے آپ نے چلو پانی کا بڑا جب لبوں کے قریب کیا, خیال آیا عباس سکینہ پیاسی ہے, اے عباس علی اصغر پیاسا ہے. حضرت عباس علمدار نے سیدہ سکینہ کے لیے وہ چلو چھوڑ دیا, حضرت علی اصغر کے لیے پانی کا چلو چھوڑا, مشکیزہ بھرا, اپنے الٹے کندھے پر مشکیزے کو ڈالا اور باہر نکلنے کے لیے آپ آئے. جب نکلنے کے لیے آئے یزیدی آپ پر جو ہے نشانہ تان کے کھڑے ہیں. آپ نے یزیدیوں پر پھر ایسا وار کیا کہ لاشوں پر لاشیں گرنے لگی. جناب عالی ایک لعین ذلیل انسان نے حضرت عباس علمدار کے بازو پر وار کیا, آپ کا الٹا بازو تن سے جدا ہو گیا. حضرت عباس علمدار نے وہی مشکیزہ اٹھایا, اپنے سیدھے کندھے پر ڈالا, آپ کا سیدھا بازو بھی تن سے جدا کر دیا گیا. حضرت عباس علمدار نے پانی کا مشکیزہ جو ہے اس کے تسمے اپنے منہ میں دبائے کہ پانی حسینی خیمے تک پہنچ جائے, میری سکینہ میرا علی اصغر پانی سے سیراب ہو جائے. لیکن ذلیلوں نے اس پانی کے مشکیزے پر تیر تلوار نیزے مار کر اسے پھاڑ دیا. حضرت عباس علمدار پر اتنے زخم آئے کہ آپ زخموں سے چور ہوئے. جب آپ زخموں سے چور ہوئے تو آپ نے اعلان کیا, یا اخاؤ ادرکنی, میرے بھائی آ کے میری مدد فرماؤ. حضرت مولا حسین علیہ السلام جب حضرت عباس علمدار کے پاس آئے, حضرت عباس علمدار کے جسم سے آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی, آپ نے جام شہادت نوش فرما چکے تھے. آپ حضرت عباس علمدار پروردگار سے عرض کرتے ہیں, اے رب تو جس میں راضی ہے حسین اس میں راضی ہے. جناب عالی یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا, اس دین کے لیے رسول اللہ کے خانوادے نے قربانی دی ہے, اس دین کے لیے اہل بیت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اس دین کو جناب عالی اہل بیت کے خون کی تازگی ملی ہے, رسول اللہ کے گھرانے کے خون کی تازگی سے یہ تر و توانا ہوا ہے. مولا حیدر کرار کے خانوادے کے خون کی تازگی سے جناب عالی یہ گلشن جو دین کا ہم تک پہنچا ہے تر و تازہ ہوا ہے. اس دین کے لیے رسول اللہ کے خانوادے نے, مولا علی کے خاندان نے, اہل بیت نے بڑی قربانی دی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو اہل بیت کی غلامی نصیب فرما.